ہم واپس نہیں آئیں گے چاہے جو بھی ہو جائے. الجہاد 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 کے نعرے لگے ہیں. جہاد کس کے خلاف ہے؟ ریاست کے خلاف. ریاست کے خلاف جہاد حکومتیں نہیں کرتی. یہ خارجی جو ہیں جو پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں، جو پاکستان کے اندر فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر طالبان کی طرح الجہاد کے نعرے لگائیں گے تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو خارجیوں کے ساتھ کرنا چاہیے. بھائی ملک بھر میں اسموگ تو کچھ کم ہوئی ہے، لیکن عورتوں کی بادشاہت کم ہوتی نظر نہیں آ رہی. عظمیٰ صاحبہ کو تو آپ سن ہی رہے تھے، لیکن اس وقت جو سکہ رائج الوقت چل رہا ہے تحریک انصاف میں، جس کے نام کا توتی بول رہا ہے، وہ ہے جناب بشریٰ خان صاحبہ. اور انہوں نے اتنی اگریسو پالیسی دی ہے کہ شاید عمران خان بھی اگر جیل سے باہر ہوتے یا وہ کسی احتجاج کو لیڈ کر رہے ہوتے، اتنی اگریسو پالیسی شاید وہ بھی نہ دے پاتے. حکومت کے بجائے بشریٰ خان صاحبہ نے اپنی پوری تحریک انصاف کو امتحان میں یا ٹرائل پہ ڈال دیا ہے. جو انہوں نے فرمایا، انہوں نے جو خطاب کیا کے پی کے اندر پنجاب سے آئے ہوئے ایم پی ایم این ایز ٹکٹ ہولڈرز اور کے پی کے لوگوں سے، اس کا لب لباب میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب کی دفعہ بشریٰ خان صاحبہ کی زیر قیادت تحریک انصاف مرو یا مارو صرف حکومت کے خلاف کرنے نہیں جا رہی، وہ مرو یا مارو تحریک انصاف کے خلاف بھی کرنے جا رہی ہے، کیونکہ جو شرائط انہوں نے بیان کی ہیں اس کے بعد اس پہ جو پورا نہیں اترے گا وہ پارٹی سے فارغ ہے. 24 نومبر کو بشریٰ صاحبہ نے کہا ہے کہ پی آئی کا پیغام ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ نکلنا ہے. اور گزشتہ احتجاجی اور قافلوں کی جو رپورٹ ملی ہے اس میں ہمیں پتہ چلا کہ کئی عہدیدار اور ممبران صرف حاضری کے لیے احتجاج میں شریک ہوئے. کچھ عہدیدار کارکنوں سمیت مختلف مقامات سے واپس آ گئے تھے. اس بار ایسا نہیں چلے گا. ہر صورت سب کو ڈی چوک اسلام آباد پہنچنا ہے. ہدایت پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. احتجاج میں رہنماؤں کی کارکردگی کی بنیاد پر اگلے عام انتخابات میں پارٹی ٹکٹ دیا جائے گا. یعنی اگر احتجاج میں جو رہنما نہیں نکال سکیں گے وہ لوگ بھی جو ہارے الیکشن ٹکٹ ہولڈر تھے جو پنجاب سے، تو ان کو اگلی پارٹی ٹکٹ نہیں ملے گی. احتجاج میں ہر حلقے سے ایم این اے 10,000 اور ہر ایم پی اے 5,000 افراد ساتھ لائے گا. جو ایم این اے ایم پی اپنے ساتھ لوگ نہیں لائے گا اسے پارٹی سے باہر کیا جائے گا. بڑی اگریسو پالیسی ہے. جو پارٹی رہنما ایم این اے یا ایم پی احتجاج سے پہلے گرفتار ہوا وہ بھی پارٹی سے باہر، مطلب اگر گرفتاری ہوگی بیچارے بدقسمت کی تو وہ بھی گیا. تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز اپنے حلقوں سے نکلتے وقت اپنے قافلوں کے ہمراہ ویڈیوز بنا کر بھیجیں گے. قافلے میں خالی گاڑیاں شمار نہیں ہوں گی. تمام رہنماؤں کو گاڑی کے اندر موجودہ لوگوں کی ویڈیوز بھی بنانا ہوں گی تاکہ یہ نہ ہو کہ خالی گاڑیاں ہی ڈاج کیا جائے. بشریٰ خان صاحبہ کو بشریٰ صاحبہ کہہ رہی میں ڈاج نہیں ہوں گی اب آپ لوگوں سے. احتجاج پہ اخراجات ارکان اسمبلی ٹکٹ ہولڈر تو پارٹی عہدیدار برداشت کریں گے. مطلب 2.5 سے 3 کروڑ اگر ہر حلقے میں مجھے لگتا ہے کہ کرنا پڑے گا، وہ بھی انہوں نے ان پہ ڈال دیا ہے. اوبیسلی ان کو ہی کرنا پڑے گا جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں. اسلام آباد میں ہونے والا احتجاج آپ لوگوں کو پی ٹی آئی سے وفاداری کا امتحان ہے. ہمارا ہدف بانی پی ٹی آئی کی رہائی کو یقینی بنانا ہے. ان کو رہا کیے بغیر اسلام آباد سے واپس نہیں آئیں گے. پنجاب اور کے پی کے کارکن پشاور موڑ سے اکٹھے ہو کر آگے بڑھیں گے. میرا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، صرف پیغام لے کر آئی ہوں بانی پی ٹی آئی کا. خدشہ ہے 24 نومبر سے پہلے مجھے گرفتار کیا جائے گا. میں نے پارٹی کی قیادت نہیں کرنی. پارٹی لیڈر بانی پی ٹی آئی ہے. سینیٹر مصدق ملک صاحب، احمد اویس صاحب اور مظہر عباس صاحب بہت بہت ویلکم. احمد اویس صاحب، بڑی اگریسو پالیسی ہے. یہ لگ تو یہ رہا ہے کہ حکومت کو امتحان میں ڈالنے کے بجائے انہوں نے اپنی پارٹی کو امتحان میں ڈال دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو یہ کہا جاتا آپ کسی حلقے سے پی ٹی آئی کے امیدوار ہوتے، ٹکٹ ہولڈر ہوتے یا کوئی ایم پی ہوتے، ایم این اے ہوتے، آپ کے لیے آج کے حالات کے اندر 2-2.5 کروڑ روپیہ لگا کر 200-250 بسوں کا انتظام کر کے اسلام آباد پہنچانے کی ہمت اور سکت ہوتی، یا آپ کے ایم این ایز میں یہ سکت ہے؟ ایون آپ کے بیٹے نے تو ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑا تھا، آج تک ان کو بھی انہوں نے کہا ہے یہی بات کہ ٹکٹ ہولڈرز کو بھی کہا گیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ ہمارا بڑا ایگریسولی یہ بات کی گئی ہے وداؤٹ انڈر گوئنگ کہ اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ کیا ہوں گے، اس کے متعلق سوچا نہیں گیا. اور ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن کا جب تک ایکسپیرئنس نہ ہو اور آپ کو پبلک موومنٹس جو ہیں گورنمنٹ کے خلاف چلانی ہیں، آپ نے ایز اپوزیشن رول پلے کرنا ہے،
تو بہت سارے معاملات ہیں جن کو متعلق سوچنا ہوتا ہے، اور آپ کو ایک پالیسی سٹرکچر کو آگے لے کے بھی آنا ہوتا ہے. آپ کو پرسن اسپیسیفک جو ہے وہ بن کے موومنٹس نہیں چلا کرتی، بلکہ بنیادی جو کہ ضرورت بھی ہے، اور انفیکٹ جو موومنٹ کا جو بنیاد ہے وہ تو ہے کہ پاکستان کے اندر لا قانونیت جو ہے اس کا راج ہے. پاکستان میں قانون، رول آف لا کے کانسیپٹ کو بدل دیا گیا ہے. ویسا مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے پاکستان تین میں. بڑی اہم باتیں کی ہیں. میں پہلے آپ سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ پلیز مائنڈ نہ کریں. آپ نے پہلے کہا ہے کہ یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. میں نے آپ سے پوچھا کہ بشرا بی بی نے بڑی اگریسو پالیسی دی ہے، تو آپ نے جو تین باتیں کی ہیں، کیا یہ آپ بشرا صاحبہ سے سوال کر رہے ہیں؟ نمبر 1 آپ نے کہا کہ یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی موومنٹ سے پہلے کہ اس کے ریپلیکیشنز کیا ہوں گے، تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ریپلیکیشنز دیے بغیر بشرا صاحبہ نے پالیسی دی؟ نمبر 2 آپ نے کہا کہ پبلک ایجیٹیشن کا تجربہ نہ ہو تو اس طرح کی پالیسی آتی ہے، تو یہ بھی آپ ان کو ہی کہہ رہے ہیں بشرا صاحبہ کو. اور تیسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسن اسپیسیفک موومنٹ نہیں ہونی چاہیے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے بشرا صاحبہ نے یہ پورا چارٹر بنایا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ایجنڈا ہے، اس بیس پہ موومنٹ لانچ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ تین چیزیں کلیئر کر دیں. پہلے ریپریکیشنز بتا دیں آپ کے نزدیک کیا ہوں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اصل میں دیکھیے عمران خان کا باہر نکلنا جو ہے ضروری ہے، کوئی شک نہیں، لیکن وہ ایفیکٹ ہوگا جس وقت یہ لاقانونیت ختم ہوتی ہے، اور جو غیر ان کانسٹیٹیوشن طریقے سے جو امینڈمنٹس کی ہیں انہوں نے، اور جو جوڈیشری کو رائٹ انڈر دی تھم آف دی ایگزیکٹو لے گئے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کے حلیے کو، سٹرکچر کو بدل دیا ہے انہوں نے، جو کہ جس کی بنیاد اسی کے لیے تو یہ احتجاج کر رہے ہیں 24 تاریخ کا سر. لہٰذا جب وہ جب موومنٹ آپ کی وہ چلے گی تو اس کے ایفیکٹس کے اندر عمران خان کو بالکل غیر قانونی طریقے سے اس وقت جیل میں ہے، کیونکہ وہ سزا یافتہ نہیں ہے. ہی از انڈر ٹرائل پریزنر، اور سب ایسے جھوٹی ایف آئی آرز کے اندر ان کو نامزد کر کے اور بعد میں شام میں تفتیش کر لیا. عویس صاحب، آپ یہ جو 24 تاریخ کی ایجیٹیشن ہے اور جو چارٹر دیا ہے بشرا خان صاحبہ نے، آپ اس کو اپوز کرتے ہیں کہ یہ موقع اس کا نہیں ہے، اس کا یہ پرسن اسپیسیفک ہے، یا یہ پبلک ایجیٹیشن کا تجربہ کاری ہے، یا اس کی ریپلیکیشن بہت زیادہ ہوں گے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ان کو بشرا بی بی کو ساتھ ہی جو اس کی بنیاد ہے نا، کہ جو پاکستان کے اندر جو جس طریقے سے آئین کا حلیہ بدلا ہے وہ شامل کر کے اس کو موومنٹ کی یہ بنیاد ہے، اور عمران خان کا نکلنا جو ہے کانسیکوینس ہے اس کا. میں یہ عرض کر رہا ہوں. نہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تو عمران خان نے تو جو ولیمہ صاحبہ نے 3 رکنی ایجنڈا بتایا تھا، اس میں پہلا تو انہوں نے کہا یہ تھا کہ لا قانونی ختم کرنی ہے 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں، سیاسی قیدیوں کو باہر نکالنا ہے. نہیں، وہ تو دیکھا نا، جو وہ تو ہے جی، ابھی وہ ڈیٹیل جو، اور اس کی ڈیٹیل آپ کو کل آ جائے گی، اس کے اندر یہ سارا شامل ہوگا. کیونکہ جب تک یہ جس طریقے سے جو پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ ظلم کا نظام جو ہے، یہ کیسے ویسا وہ آپ کی ساری باتیں اتنا برداشت کریں گے؟ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے درست ہے. میں تو آپ سے سوال ہی کچھ اور پوچھا سر. میں نے آپ سے کہا تھا کہ بشرا صاحبہ نے آپ کی پوری پارٹی کو بلایا، ایم پی ایس ایم این ایس کو بلایا، وزیر اعلیٰ گنڈا پور وہاں موجود تھے، آپ کے ٹکٹ ہولڈرز کو بلایا، تو انہوں نے جو یہ سخت چارٹر دیا ہے کہ جو اس کو احتجاج کے لیے لوگوں کو باہر نہیں نکالے گا وہ پارٹی سے فارغ ہوگا. میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ اس چارٹر کو سمجھتے ہیں کہ صحیح پالیسی ہے، یا انہوں نے پی ٹی آئی کو امتحان میں ڈال دیا ہے؟ اس کے بعد میں نے اگلا سوال آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کامیاب ہو پائیں گے کہ نہیں. میرے دیکھیں، کامیابی کی تو بہت سارے اور بھی وجوہات ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جب ایک کہتا ہے نا کہ ایک انداز بیاں بات بدل دیتا ہے داغ. ابھی وہ ان کو یہ پبلک موومنٹ میں وہ پہلی دفعہ، کیونکہ شی از اے نان پولیٹیکل پرسن، اور ایک بہت بڑی اسائنمنٹ کو انہوں نے اسیوم کر کے، اور انہوں نے یہ ساری باتیں جو کی ہیں، تو وہ ان کا الفاظ کا چناؤ شاید ایسا اچھا نہ ہو، لیکن اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں، اٹ کال فار اے موومنٹ، اٹ کال فار کہ لوگ کھڑے ہوں اس غیر نمائندہ حکومت کے خلاف، جو کہ عویس صاحب، عمران خان گرفتار ہوئے. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان از اے پاپولر لیڈر، لیکن عمران خان گرفتار ہوئے، آپ کی عوام باہر نہیں نکلی. آپ نے کہا کہ الیکشن میں ڈاکہ پڑا، جو ووٹ ڈالنے والے تھے آپ کے ووٹر وہ بھی سڑکوں پہ پروٹیسٹ کے لیے نہیں نکلے. اب 24 نومبر کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے، اس لیے اتنی سخت شرائط دی گئی ہیں، پھر بھی شاید نہ نکلے، یا میں بھی نکلا، مجھے نہیں پتا. آپ کے خیال میں کیوں نہیں لوگ نکلتے عمران خان کے لیے؟ کیوں نہیں لوگ نکلے؟ سنیے میری بات سنیے، عمران خان جب گرفتار ہوئے تو لوگ نکلے باہر،
اور ایک پلان بنا کے ان کے ساتھ تشدد کیا گیا, ظلم کیا گیا, اور ان کو اس وقت سینکڑوں میں وہ جیل میں ہیں. نہ کوئی ٹرائل ہوا, نہ 9 مئی کا واقعہ کو پتہ لگا کہ کیا واقعہ تھا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت, کیونکہ ایک یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک چائلڈ ہے, ایک ان کا ایک اسٹوج ہے جو ان کے اشاروں کے علاوہ ادھر سے ادھر ہو بھی نہیں سکتے ہیں. ملک کی اکانومی تباہ کر دی آپ نے. آپ دیکھیں نا ان کے 16 مہینے کے پی ڈی ایم کی حکومت کو سامنے رکھ لیجئے اور اس کے بعد اب کے واقعات کو سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ 2 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر آئے ہیں, تباہ کر دیا انہوں نے. نہیں لیکن اس تباہی کو عوام, سر ویسا آپ کی ساری باتیں درست ہو سکتی ہے, لیکن اس تباہی کو عوام اتنا نہیں تباہی سمجھ رہی کہ سڑکوں پہ آ کے پروٹیسٹ کرے آپ کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ. کیا کریں بتائیں مجھے. نہیں مجھے کیا پتا, آپ بتائیں نا. جب ان کو ایک شخص کو گرفتار کر کے آپ نے رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر وہ سہولتیں بھی میسر نہیں ہیں جو انڈر ٹرائل پٹیشن کو ہونی چاہیے. He is ex-prime minister, he is not a convict. نہیں میں کہہ رہا ہوں عوام نہیں نکل رہی. اس ظلم آپ کے بتایا آپ نے جو بتایا ہے آپ کے تجزیہ کے مطابق ظلم کے نظام کے خلاف. عوام دیکھیے, عوام سنیے, عوام نکلیں گے. عوام کے مسائل بھی بہت خطرناک ہیں, ان کو بھی نظر آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ, اور عوام آج نہیں نکلیں گے, کل نکلیں گے. یہ موومنٹ, یہ کنٹینیوس موومنٹ ہے. 24 کو نکلیں گے, جدوجہد ہے. 24 کو نکلیں گے سر یا نہیں نکلیں گے؟ بالکل نکلیں گے, اور 24 سے نکلیں گے. پروسیس چلے گا, دیکھ لیجئے گا آپ. ٹھیک ہے مصدق ملک صاحب, یہ ٹھیک ہے ان کے, آپ یہ میں جو انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے یہ بات کی ہے میں اس سے ایگری نہیں کرتا. بشرا صاحبہ نے جو بات چاہیے تھی, لیکن جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن میں آپ کو حقیقت بتا دوں, جاتے جاتے میں جا رہا ہوں مصدق صاحب کی طرف. اس سے پہلے بھی غالب امکان یہی تھا کہ عمران خان صاحب نے جو پورا بیانیہ سیاسی بنایا اس میں بشرا صاحبہ کی بہت بڑی رہنمائی اور انپٹ تھا, اور اس کے حساب سے وہ چلے. اور آج بھی اگر بشرا صاحبہ نے یہ کہا ہے تو اس میں عمران خان کی مکمل انڈورسمنٹ ان کو شامل ہے, چاہے ان کی نالج میں ہے یا نالج میں نہیں ہے. تو آپ اتنا ایزیلی اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کو پارٹی جو ہے وہ آپ کی بات مانتے ہوئے کہے کہ یار یہ مناسب نہیں تھے اور ہم ان کو سیریس نہ لیں. مجھے تو لگتا ہے کہ بڑا سیریس ایکشن ہوگا پی ٹی آئی کے خلاف, جس طرح بشرا صاحبہ فرما رہی ہیں, اگر لوگ نہ نکالے انہوں نے. لیکن اینی ہاؤ مصدق ملک صاحب, باقی باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. آپ لوگ جو ہے وہ پرامن احتجاج, اب 9 مئی کے ریفرنس کے علاوہ میں بات کرنے لگا ہوں کہ وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. 9 مئی میں جب ایک موقع تھا انہوں نے پرامن احتجاج نہیں کیا جو لوگ تھے, اور جلاؤ گھراؤ ہوا, مجسموں کو بے حرمتی کی گئی, فوج کی بے حرمتی کی گئی. میں اس کے ریفرنس سے آگے آپ سے چاہوں گا کوئی جواب دیں آپ پلیز مجھے. اب اس بات کو 1.5 سال گزر گیا, اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں نہ اسلحہ ہوگا ہمارے پاس, پرامن پروٹیسٹ ہوگا, ہم بیٹھنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کی حکومت اتنی پریشان ہے تحریک انصاف سے کہ آپ نے کوئی 1 مہینے کے لیے, پتہ نہیں 2 مہینے کے لیے دفعہ 144 ہی نافذ کر دی اسلام آباد کے اندر. آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آپ کے ساتھ تو سب ہیں. 2 مہینے کے لیے لگا دیا آپ نے. تو پہلے تو جی وہ آپ نے اتنے لمبے سوالات پوچھے احمد اویس صاحب نے, انہوں نے تو آپ کو ابتدائیے میں ہی بتا دیا. انہوں نے کہا الفاظ کا چناؤ غلط, انداز بیان غلط, پیغام غلط, پرانا کوئی ایکسپیرینس پبلک موبلائزیشن کا غلط, پرسن اسپیسیفک احتجاج ہونا چاہیے غلط. پرسن کون ہے؟ پرسن تو عمران خان صاحب ہیں, یعنی عمران خان صاحب کے لیے احتجاج ہونا چاہیے غلط. تو یہ تمام باتیں تو انہوں نے آپ سے کہہ دی. آپ پینترا بدل کے بار بار سوالات اٹھا کے بھئی یہ بتائیے وہ بتائیے, وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں غلط. آخر میں جاتے جاتے بھی انہوں نے کہا کہ جو باتیں ہوئی آج وہ غلط تھی. دیکھیے بات یہ ہے, جس دن اویس صاحب مجھے صحیح کہیں گے نا اس دن بڑی خبر بنے گی, وہ مجھے ہمیشہ غلط کہتے ہیں. جی آپ کنٹینیو کریں. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جب پارٹی کے اندر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی تحریک کا اعلان کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے کیا جا رہا ہے, جو پیغام دیا جا رہا ہے, جس شخص کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ سب غلط ہے. اصل میں تو تحریک چلانی چاہیے قانون کو ریسٹور کرنے کی, پارلیمان میں بیٹھ کے بات کرنے کی, کوئی ایسی چیزیں جن پہ ہم آپس میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کا پبلک میرٹ ہے یا نہیں, اس میں پبلک گڈ ہے یا نہیں, وہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. نہیں میں آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف, لیکن وہ آپ نے مجھے اتنا بس لمبی کہانی سنائی تو میں نے کہا میں نے آپ سے لمبی ڈسکشن نہیں کرنی ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں ذرا اگر چلے آپ کی مرضی ہے سر, بالکل ٹھیک ہے. جی
جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ابھی بھی جو بیانات دیے جا رہے ہیں وہ کیا کہے جا رہے ہیں؟ بیانات یہ دیے جا رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم قیدی کو چھڑا کر لے کر جائیں گے۔ کیسے چھڑا کر لے کر جائیں گے؟ اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے نا۔ جب آپ آ کے کہتے ہیں، اس مرتبہ فرق پرانی باتوں میں اور آج کی بات میں صرف اتنا ہے کہ پہلے وہ امین کیا نام ہے، گنڈا پور صاحب، جی علی امین میں معافی چاہتا ہوں، گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا، جی گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا کہ میں آؤں گا، کسی کا باپ نہیں روک سکتا، میں جیل توڑ کے قیدی کو لے کر چلا جاؤں گا۔ انہوں نے ذرا اس زبان میں کہہ دیا، انہوں نے کچھ گریبان چاک کر لیا، گلے میں پٹکا پہن لیا، اور انہوں نے کہا کسی کا باپ نہیں مجھے روک سکتا، میں قبضہ کر لوں گا اسلام آباد پہ، میں جیل توڑ دوں گا۔ آج بھی بات تو تقریباً وہی کہی جا رہی ہے، لیکن یہ محترمہ ایک بڑے اچھے طریقے سے بولتی ہیں تو انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب تک وہ ہم چھڑا کے لے نہیں جائیں گے تب تک ہم یہیں پہ رہیں گے۔ تو اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے نا۔ عدالت میں آپ کو بیل کروانی ہے، یا جس طرح ابھی احمد اویس صاحب کہہ رہے تھے کسی قانون کو آپ نے تبدیل کروانا ہے، تو اس کا طریقہ کار ہے۔ اویس صاحب یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے عمران خان کو غیر قانونی طریقے سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ ہونا چاہیے بھی، ہونا چاہیے نہیں۔ وہ دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت تو ان کو جیل میں رکھا گیا ہے ان تمام الزامات کی بنیاد پہ جو ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں۔ اس کا تو ایک طریقہ کار ہے باہر نکلنے کا، دوسرا طریقہ کار تو یہی ہے کہ وین کے اوپر حملہ کر دو، چھڑا کے نکل جاؤ، یا دیوار توڑ دو جیل کی اور لے کر نکل جاؤ، یا سارے ملک میں آگ لگا کے بولو کہ لوگوں کو یرغمال بنا لو اور بولو کہ ہم تمہارے لوگ چھوڑیں گے اگر تم ہمارا بندہ چھوڑو گے۔ تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن کچھ ان کا پرانا ریکارڈ اچھا نہیں ہے۔ اب میں 9 مئی کا آپ نے ذکر کر دیا تو دوبارہ نہیں کروں گا میں ذکر، لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے یہاں پر قبضہ کیا تھا، اس سے پہلے قبریں بھی کھودی تھیں۔ تو آپ سر اس کو بہت اگریسولی ہینڈل کریں گے؟ پنجاب وغیرہ میں گرفتاریاں ہوں گی، تحریک انصاف کے لوگ دوبارہ ان کی فیملیز تک پنجاب پولیس جائے گی؟ پہلے بھی کوشش یہی کی گئی ہے کہ اسلام آباد کے باہر ہی روکا جائے، تاکہ یہاں پہ جو لوگوں کی جان و مال ہے اس کا تحفظ کیسے کریں گے۔ پہلے جب آگ لگا دی گئی تھی، یا وہ ایک SP صاحب تھے، SSP صاحب تھے جن کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی تھی، یا PTV پہ قبضہ کر لیا تھا، یا پارلیمان کی دیواریں توڑ دی تھی، تو کوئی کچھ نہیں کر سکا نا۔ تو اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو سلیقے طریقے سے باہر ہی روکا جائے، تاکہ یہاں پر لوگوں کی جان و مال محفوظ رہے۔ اگر 8-10 لوگ جل جائیں یا زخمی ہو جائیں یا خدا نخواستہ ہلاک ہو جائیں تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایک سلیقے سے طریقے سے کوشش یہ کی جائے گی کہ کوئی نقصان نہ ہو، کسی کا بھی نقصان نہ ہو، ہمارا بھی نہ ہو، ان کا بھی نقصان نہ ہو، لیکن لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے۔ صدیق صاحب، پرابلم یہ ہے کہ یہ ہر مرتبہ کہہ تو رہے ہیں یہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم پورا من نہیں رہتے آپ کے نزدیک۔ یہ پرسیپشن بڑا گرو کر گیا، جیسے کہ KP کے وزیراء نے کہا کہ ایپکس کمیٹی کا اجلاس جب کل ہوگا تو وہ یہ بات اٹھائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان یا تحریک انصاف کی کوئی لڑائی نہیں ہے، اور بیسیکلی ملک کی خاطر جو ہے ان چیزوں کو آپس میں پیچ اپ ہونا چاہیے۔ تو آپ لوگوں کے متعلق پرسیپشن یہ کہ آپ کی حکومت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ عمران خان جیل میں ہی رہیں جب تک آپ کی ٹینور چل رہی ہے، ادروائز وہ آ کر بڑے جوش ولولے سے آپ کے خلاف موومنٹ لیڈ کریں گے اور آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ تو نہیں چاہیں گے کہ عمران خان کسی بھی صورت میں، چاہے کیسز میں سب میں وہ بری بھی ہو جائیں پھر بھی باہر آئیں، یا ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جس کے ذریعے ایک رستہ باہر نکلے؟ سب میاں صاحب باہر چلے گئے تھے، اس طرح کا آپ نہیں چاہیں گے کیونکہ آپ کی حکومت خطرے میں ہے، ایسے ہی ہے؟ نہیں بھائی، ہم نے تو جب یہ حکومت بن رہی تھی تو ان کو کہا تھا کہ آپ بنا لیں حکومت، تو اس وقت بنا لیتے۔ ہمیں اگر اتنا ہی خطرہ تھا تو ہم نے دعوت کیوں دی کہ آپ حکومت بنا لیں؟ اور پیپلز پارٹی نے کیوں دعوت دی کہ آئیے حکومت بنا لیں؟ چلیں ہمارا تو آپ نے کہہ دیا کہ آپ کے کہنے میں کچھ کہنا نہیں، آپ نے تو بدنیتی سے کہا، لیکن پیپلز پارٹی جس کے ساتھ مل کے ہم نے حکومت بنائی ہے، یا دیگر الحاقی جماعتیں، جب وہ کہہ رہی ہیں PTI کو کہ آپ آئیے اور آپ حکومت بنا لیں، تو آپ ان کی بات کو کیسے جھٹلائیں گے؟ یا چند صاحب، یہ تو خورشید شاہ صاحب کے فون کال کی میں بات کر رہا ہوں، چند صاحب خود ڈیلیگیشن لے کر گئے PTI کے پاس، ہمارے دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں، ان کو آپ بے شک آن لائن لے لیں، وہ ان کے پاس گئے کہ آپ حکومت بنا لیں۔ بھئی جب ہم تب کہہ رہے تھے آپ حکومت بنا لیں، آپ کو اگر
اگر اعتراض ہے تو اب پرابلم یہ ہے پی ٹی آئی کی پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے. حکومت بنانی نہیں، صرف حکومت الٹانی ہے. یعنی کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کرنا، صرف بغض کو اور بغاوت کو اور نفرت کو آگے بڑھانا ہے. لیکن صدیق صاحب اس وجہ سے وہ تو کام نہیں ہو سکتا. ابھی اویس صاحب بتا رہے تھے کہ آپ لوگوں کے متعلق پرسیپشن یہ کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے چائلڈ یا اسٹیبلشمنٹ کے سٹوج ہیں. آپ کس طرح عمران خان کو گورنمنٹ بنانے کی آفر کر سکتے تھے؟ کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ تو اس وقت کی سینیریو نہیں ہے کہ 2024 کے الیکشن کے بعد عمران خان پاور میں آئے. وہ تو آپ نے پاور میں آنا تھا، آپ نہ آتے تو پیپلز پارٹی آتی. تو جب آپ کے متعلق پرسیپشن یہ ہے کہ آپ سٹوج ہیں، آپ کیسے آفر کر سکتے تھے حکومت بنانے کی، وہ بھی عمران خان یا تحریک انصاف کو؟ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ ہم سٹوج تھے، ہم کیسے آفر کر سکتے تھے؟ لیکن آفر تو کر دیا. نہ صرف ہم نے آفر کر دیا بلکہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ آئیں بنائیں حکومت، ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں. تو مل جاتے نا. دے شوڈ ہیو کالڈ آر بلف. اسی وقت کہتے کہ آئیے ہم بناتے ہیں حکومت، اور پیپلز پارٹی تو ہمارے ساتھ ہے. تو جب آپ نے بنائی نہیں ہے تو آپ وہ بچے نہیں ہوتے جی کرکٹ کھیلتے ہیں، جب ان کی باری ختم ہوتی ہے تو وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں کہ اب کوئی بھی نہ کھیل سکے. ارے بھائی اگر آپ نے کھیل کھیلنا ہے تو آپ آئیں، وکٹیں لگی ہوئی ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں آپ بیٹنگ پہلے کر لیں. آپ کہتے ہیں نہیں میں پہلے بولنگ نہیں کروں گا. لوگ کہتے ہیں اچھا یار آؤ بیٹنگ کر لو پہلے، تم ٹاس ہار گئے ہو لیکن بیٹنگ کر لو. آپ کہتے ہیں نہیں میں بیٹنگ بھی نہیں کروں گا، میں بولنگ بھی نہیں کروں گا، میں فیلڈنگ بھی نہیں کروں گا، میں وکٹیں ہی نہ اٹھا کے بھاگ جاؤں. تو یہ تو مناسب بات ہے. یہ آپ کا پوائنٹ ہے. ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ اس کو کیوس میں ہی لے جائیں ہر وقت. بالکل ٹھیک. جی ویسا کچھ کہنا چاہیے کوئکلی، میں نے مدر صاحب کے پاس جانا. آپ بلا وجہ کو سٹوج کہہ رہے ہیں، اگر وہ سٹوج ہوتے ہیں آپ کو آفر کرتے ہیں حکومت بنانے کی؟ میں صرف اتنی بات ہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ ابھی مصدق صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی وہ بڑی یہ کہ ایسے حالات کی بات کر رہے ہیں جیسے ایوری تھنگ واز گوئنگ آن انڈیپینڈنٹلی، اور حکومت کے الیکشن کے بعد الیکشن بڑا فیئر ہوا، اس کے بعد حکومت کی فارمیشن کے لیے بڑی کھلے دل سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی آپ کو پہلا چانس دے دیں کہ آپ بنا لیں. یہ اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ انہی کی اسکیم تھی. ان کو پتہ تھا عمران خان کا جس طریقے سے الیکشن میں رک کر کے یہ لوگ آئے ہیں، عمران خان تو حکومت نہیں بنائے گا اسٹیبلشمنٹ کے انڈر، اس لیے اس نے ریفیوز کیا آ گیا آپ کا جی کہ ہم اپوزیشن میں رہیں گے. پوائنٹ آ گیا. مظہر عباس صاحب لیکن کامران صاحب عمران خان نے اگر 4 سال یا 3.5 سال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ان کا اعلیٰ کار بن کے ان کا جو بھی لفظ آپ استعمال کر رہے تھے اعلیٰ کار نہیں بنے تھے، وہ ان کے انڈر تھے. تھی تو کیوں نہیں آئیں گے بھائی؟ 3.5 سال ایک پیج پہ رہے. ایک منٹ سر. 3.5 سال بعد کہتے رہے، 3.5 سال ایک پیج کا ذکر کرتے رہے، 3.5 سال یار جانے دیں. نہیں یہ تو مصدق بات ہے. آج بھی کامران صاحب جی یہ آپ دیکھیے ڈیفنس منسٹری کے انڈر یہ لم آف گورنمنٹ ہے. آج بھی آرم فورسز جو ہیں وہ تو ان کے انڈر کام کرتے ہیں. شہباز شریف کے انڈر بھی پھر آرم فورسز ایسے ہی ہوں گی نا جیسے عمران خان کے انڈر تھی، جس طرح آپ فرما رہے ہیں اویس صاحب. ان کے لیے اصول چینج تو نہیں ہو جائے گا نا. جی کامران صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہم سے بات کر لو. تو کیا بات کرنی ہے ان سے؟ پوائنٹ آ گیا. بات کرنی ہے کہ معافی دے دیں، غلطی ہو گئی. We are not begging for anybody. جب آپ اب تیار ہو گئے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں آپ نے تیار ہونا تھا؟ 3.5 سال آپ رہے. آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر صاحب یہ کرتے رہے ہو گئے. کمال بات ہے یہ. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کا یہ وطیرہ تھا، یہ پیر پکڑ لینے اور برخاست ہو جانا. پوائنٹ آ گیا. ناراضی ہو چلے جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں ہر کوئی لیڈر ایسے کرتا ہے. پوائنٹ آ گیا. مظہر عباس صاحب سوری تھوڑا لیٹ آیا آپ کے پاس. آپ ناراض ہو گئے تھوڑا. مظہر صاحب آپ کے نزدیک یہ جو چارٹر نیا آیا ہے بشرا صاحبہ کی طرف سے، اس سے یہ گارنٹی ہے کہ 24 نومبر کا احتجاج کامیاب ہو جائے گا اور وہاں دھرنا سٹارٹ ہو جائے گا اسلام آباد میں؟ چلے سٹارٹ ہو جائے گا کم از کم. کامران اچھا خاصا دو لوگوں کی گفتگو چل رہی تھی، مجھے سننے دیتے. 20 منٹ میں میں لیٹ آیا آپ کے پاس. بہت نہیں میں تو انجوائے کر رہا تھا. ظاہر ہے دو رائیول پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی تھیں. دیکھیے مجھے تو جو پرابلم پی ٹی آئی میں نظر آ رہی ہے، تھوڑا سا اشارہ اویس صاحب نے کیا، وہ یہ پرابلم نظر آ رہی ہے کہ وہ سولو فلائٹ کر رہے ہیں. انہوں نے 2-3 مرتبہ اٹیمپٹس کی. ایک مرتبہ انہوں نے 6 جماعتی اتحاد بنایا، اس کے بعد وہ کمیٹی بھی بنا دیتے ہیں، لیکن پھر اعلان ہوتا ہے تو وہ پی ٹی آئی سولو کرتی ہے اعلان.
یہ بنایا کیوں تھا اتحاد؟ یہ اچکزئی، اختر مینگل، یہ سب کو مل کے اتحاد کیوں بنایا تھا؟ تو مجھے اس میں کوئی جوائنٹ موومنٹ نہیں نظر آ رہی. اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اکیلے یہ ساری لڑائی لڑنا مدر صاحب پرابلم یہ ہے کہ نہ اے این پی کا یہ مسئلہ ہے، نہ ان کا جے یو ایف کا کوئی مسئلہ ہے. اصل مسئلہ تو پی ٹی آئی کا ہی ہے نا، کہ پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے وہ اندر ہے. نہیں نہ اچکزئی صاحب. ارے یار کامران، مجھے بات کر لیں. اچھا جی بتائیں. کامران دیکھیے، فضل الرحمان تو اس اتحاد کا حصہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. جو اتحاد انہوں نے بنایا اچکزئی کی سربراہی میں، بھائی جب پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، بی این پی، مینگل، ان پہ مل کر 6 جماعتی اتحاد بنایا تھا نا. وہ 6 جماعتی اتحاد کس لیے بنایا تھا؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ایک بہت بڑا رسک لے رہی ہے سولو فلائٹ کر کے. دیکھیے ان کے جے یو آئی کے ساتھ 26ویں ترمیم پہ مذاکرات ہوئے لیکن پولیٹیکل موومنٹس کے حوالے سے نہیں ہوئے. جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ نہیں آ کے کھڑی ہو رہی. تو سب سے پہلے تو تحریک انصاف کو سول سرچنگ کرنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی دوسری اپوزیشن کی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں میں، حکومتی اتحادیوں کی بات نہیں کر رہا. کوئی اپوزیشن جماعت ان کے ساتھ کوئی موومنٹ کیوں نہیں چلانا چاہ رہی، یا وہ ان کو کیوں نہیں آفر کر رہے کہ وہ موومنٹ کا حصہ لگیں؟ کیونکہ موومنٹ جب جوائنٹ موومنٹ چلتی ہے تو اس کا براڈر پرسپیکٹو ہوتا ہے. اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے جو بات اویس صاحب کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے بانی جو ہیں وہ جیل میں ہیں پچھلے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک انڈر ٹرائل پریزنر کو آپ نے پچھلے 16-17 مہینے سے جیل میں بند کیا ہوا ہے. نہ کوئی ضمانت کی بات ہے، نہ کسی اور کی بات ہے، آپ نے بند کیا ہوا ہے. لیکن جب آپ تحریک چلاتے ہیں تو تحریک میں سب سے امپورٹنٹ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک حکمت عملی، دوسری تنظیم سازی. مجھے تحریک انصاف میں تنظیم کا بہت سیریس پرابلم لگ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ اب بشرا بی بی ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لے رہی، وہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ پولیٹکس نہیں ہے کیا کہ وہ اجلاسوں میں خطاب کر رہی ہیں، وہ اجلاسوں میں میسیجنگ کر رہی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اسی طرح علیمہ خان. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہیں بیرسٹر گوہر نظر آ رہے ہیں، کہیں سلمان اکرم راجہ نظر آ رہے ہیں، ہاں ٹی وی پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ میسیجنگ تو چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کے تھرو جانی چاہیے تھی. یہ جو لائن آف ایکشن ہے، جو بھی موومنٹ ہے، یہ تو اس کے تھرو جانا. ٹھیک ہے لوگ نکلیں گے. سر جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے آپ نے ابھی نام لیے، اچھا پلیز آپ پریڈکشن بتا دیں، پھر میں سوال کرتا ہوں آپ سے. جی آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ جو میری نہیں پریڈکشن نہیں، میں انفارمیشن بتا رہا ہوں. انفارمیشن سوری. میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ کہ ان کا پلان یہ ہے کہ یہ نکلیں گے، اور یہ کیونکہ رکاوٹیں ہوں گی تو جہاں رکاوٹ ہوگی وہیں دھرنا ہو جائے گا. اچھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی ہائی ویز بلاک ہوں گی. اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہماری ڈیمانڈز جو ہے وہ منظور نہیں ہو جاتی. اب ظاہر ہے یہ سچویشن یہ ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور شاید ایک لاسٹ اٹیمپٹ یہ ہے کہ اب کل تو نہیں ہو رہا ہے اجلاس، پرسوں ہو رہا ہے، اس میں علی امین گنڈا پور یہ کوشش کریں گے کہ کوئی اس طرح کی ایشورنس ہو جائے نیشنل ایکشن کمیٹی یا ایپیکس کمیٹی میں کہ جس کی وجہ سے جو 24 نومبر کا احتجاج ہے وہ کوئی ایسی چیز آ جائے، ٹھوس چیزیں جس کی وجہ سے آگے بڑھ جائے. دیکھیے بہت ہی پری میچور وداؤٹ اینی پریپریشن انہوں نے اعلان کر دیا، اور فائنل کال جو ہے یہ ایکسٹریم پوزیشن ہوتی ہے. پہلے آپ موومنٹ بلڈ کرتے ہیں، اس کے بعد فائنل کال دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب آپ فائنل کال دیتے ہیں تو آپ یہ سامنے رکھتے ہیں کہ جو دوسرا فریق ہے اس کا ریاکشن کیا ہوگا، یعنی گورنمنٹ، سیکیورٹی ایجنسی. اور دیکھیے 2014 میں آپ کی ڈائریکٹ جو کلیش تھا وہ گورنمنٹ سے تھا. یہاں اس سے بالکل مختلف صورتحال ہے. یہاں آپ کا جو ڈائریکٹ پرابلم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ اب تک آپ سے گفتگو کرنے کو، تو ایسا کیا ہوگا 24 نومبر کو یا اس کے بعد کب تک یہ سلسلہ گورنمنٹ اس کو کس طرح نارملی ہینڈل یا مس ہینڈل کرتی ہے. تو یہ بہت میرا خیال ہے بہت بڑا رسک لیا ہے، اور بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا تحریک انصاف کا. اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، تو یہ ان کی کامیابی ہوگی. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. ایک وقفے کے بعد میں جاننے کی کوشش ضرور کروں گا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کے ہوتے ہوئے شاید ایک تو اسٹیبلشمنٹ خود بھی نہیں چاہتی عمران خان سے ڈیل کرنا، لیکن شہباز شریف نہیں دے سکتے کہ
کسی ادارے کی نظر جو ہے جس طرح کہ عمران خان کی موجودگی میں نواز شریف صاحب پہ پڑ گئی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی نظر, اور معاملہ ہو گیا یا ہوا یا نہیں ہوا جس حد تک بھی ہوا, لیکن شہباز شریف شاید وہ موقع نہ دیں. 24 نومبر کس کے لیے بڑا دن ہوگا اور کس کے لیے ڈاؤن ڈے ہوگا, کون لوزر ہوگا کون سکسیزفل, یہ جنگ سیٹ کی ہے خود تحریک انصاف کی قیادت نے. اور اویس صاحب آپ نے ان سو مینی ورڈز بتا دیا کہ 24 نومبر کو جس طرح احتجاج کی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے, جس طرح پرسن اسپیسیفک کیا گیا, جس طرح پروس اینڈ کونس نہیں دیکھے گئے, ریپلیکیشنز نہیں دیکھے گئے, جس طرح پبلک ایجوٹیشن کی ناتجربہ کاری نظر آ رہی ہے, تو یہ تو لگ رہا ہے کہ شاید اس طرح کامیاب نہ ہو پائے یہ 24 والا احتجاج, جس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو چھڑانے کے بعد ہی لوگ اپنے گھروں میں جائیں گے. لیکن آپ کے نزدیک اب تحریک انصاف کا اگر یہ احتجاج کامیاب نہیں ہوتا تو اور کیا آپشن ہے؟ عدالتی آپشن آپ کے پاس تھی, اگر منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوئے تھے وہ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کی سائٹ پہ آئی تھی وہ نہیں آ سکتی فی الحال کیونکہ وہ نہیں چاہتے آنا, اور دوسرا شہباز شریف بھی کوئی موقع نہیں دے رہے کسی کو بھی آپ کے ساتھ بات کرنے کا, تو what are the other ways out for عمران اینڈ تحریک انصاف؟ دیکھیے بات یہ ہے, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ احتجاج جو ہے اس میں پاکستانی قوم جو ہے پیپل بائی اینڈ لارج, وہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے یا نہیں ہے, وہ جانتے ہیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے, جو زیادتی ہو رہی ہے, اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان سے کرا رہی ہے, اور یہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے ان کی ہر فیل کو ہر ڈائریکشن کو من تسلیم کر کے آگے جو ہے, جو نہ قانون کو دیکھتے ہیں نہ آئین کو دیکھتے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. آپ نے جہاں سے بات کی تو یہ ملٹری یہ جو ہے نا, خاص طور پہ شہباز شریف اور حکومت ان کی, ان کے ساتھ بات کرنے کا اس لیے کوئی فائدہ یا جواز نہیں ہے, نہ وہ تیار ہیں, وہ اس لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کو انسٹرکشن ہوں گی تو وہ تیار ہوں گے. یہ تو ایک چیس بورڈ لگا ہوا ہے, یہ پیادے اور مورے ہیں ان کے پیچھے, شاطر کھیلنے والا جو ہے وہ ہاں کرے گا تو یہ ہاں آگے چلے گا, مورا بنا وہ کیسے چلے گا. بات یہ ہے کہ یہ صورتحال میں ہمارا جو صورتحال ہے, ہماری جو جھگڑا ہے قانون کی بالادستی کا یا ڈیسپوٹزم کا, وہ جھگڑا ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے یہ سارا جو کھیل کھیلا ہے, جس کے یہ نتیجے کے طور پہ یہ لوگ سامنے آئے ہیں. یہ تو وہ میں علامہ کا یہ شعر ہے نا کہ پیادہ بیچارہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز, فرزین سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ, پوشیدہ ہے شاطر کا اشارہ. یہ صورتحال ہے شاطر کا ارادہ اور ان کی. جی رائٹ, فرزین سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ, یہ شعر ہے اقبال کا. چلیں جی مصدق ملک صاحب, شاطر کا اشارہ سر ارادہ ہے ویسے تو, لیکن چلیں اس کو دوبارہ چیک کر لیتے ہیں. اچھا بہرحال مصدق ملک صاحب, آپ اور میں تو کسی ایک چیز پہ ایگری کر ہی نہیں سکتے, تو اقبال پہ کس طرح ایگری کریں گے اویس صاحب, تو اس کو ڈس ایگریمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. مصدق ملک صاحب مجھے یہ بتائیں, پروڈیوسر صاحب ذرا دیکھ کے بتائیں ارادہ ہے کہ اشارہ ہے. اچھا مصدق بھائی, یہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ کو یہ پیادہ مہرہ اس طرح کے لفظ کہہ رہے ہیں اور اقبال کے شعر کے ساتھ پرو بھی رہے آپ کو, کیونکہ آپ بڑا عرصہ تک یہ عمران خان کے لیے آپ یہ لفظ یوز کرتے رہے, تو اب تو یوز ٹو ہو گئے ہوں گے ہم سب پیادے مہرے ان سب سے, ہے نا؟ وہ بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں نا, تو ہمیشہ ایک دوسرے کو کہتے تھے جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ اویس صاحب کو آپ یہ کہہ رہے ہیں اب؟ ٹھیک ہے, یہ کچھ کہہ لیں, یہ اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں. آج بھی سوال تو یہ ہے کہ جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے کہ یہ تو یعنی اخلاقی انحطاط کی جو انتہا ہے وہ اس حکومت میں نظر آتی ہے. اب وہ پھر کہہ رہے ہیں آپ کو کہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. صاحب یہ اچھا وتیرہ انہوں نے پکڑا. چلے یہ تو اب یہ خستیانی حسین نہیں. اچھا ان کو موقع دیں مصدق صاحب کو, اویس صاحب تھوڑا سا ان کو موقع دیں, آج تو آپ نے ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی شو. جی جی جی, میری تو اتنی خسیانی ہنسی نہیں, میں تو ہنس رہا ہوں, اور آپ میرے دوست ہیں احمد اویس صاحب, تو آپ سے میں تھوڑی دل لگی کر لیتا ہوں, ورنہ کہاں کوئی مجھے اتنا موقع دیتا ہے کہ میں اس طرح. اچھی لگتی ہے آپ کی باتیں مجھے, آپ اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ مصدق صاحب, اچھی باتوں میں نہ ہے. ابھی تو آپ کو کہا جا رہا ہے کرپشن چھپانے کے لیے آپ سٹوج بنے میں, ابھی تو اس کو رسپونڈ کریں, چھوڑیں اچھی باتوں کو. اچھی باتوں کا میرے ٹاک شو سے کیا تعلق جی؟ دیکھیں ہاں ویسے یہ بات آپ نے پہلی سچی کی آج تمام دن میں. اچھا تمام دن میں, لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے
تھوڑی دیر پہلے کامران شاہد صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ احتجاج کی کال ہے، جس کے بعد وہ جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے تب تک لوگ گھر نہیں جائیں گے. ارے بھائی گھروں سے نکلیں گے تو گھر کو جائیں گے. ابھی کچھ دن پہلے تک تو وہ 8 کنال کا ایک پلاٹ نہیں بھرا گیا تھا. آپ کو یاد ہے جو صبح کو وہ پروگرام وہ کینسل ہوا تھا احتجاج کی کال، جس دن پتہ نہیں آگ لگ جانی تھی، 8 کنال کا ایک پلاٹ تھا یہاں پہ جو انہوں نے بھرنا تھا. صدیق صاحب اور آپ کہا کہ وہ پیٹریارکل تو نہیں گئی عمران ہے، خان صاحب مردانہ کی ذہنیت والے انسان، کیونکہ آپ بشرا صاحبہ کو لائٹ لے رہے ہیں اس وقت، وہ لیڈ کر رہی ہیں اس وقت، گنڈا پور لیڈ نہیں کر رہے ہیں. نہیں میرے لیے بہت وہ قابل احترام ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میں نے آپ دیکھ لیجئے کہ زیادہ تنقیدی جائزہ تو ان کا احمد اویس صاحب نے لیا ہے کہ ان کو ایکسپیرینس نہیں، ان کو پتہ نہیں، ان کے کانسیکوینسز کا اندازہ نہیں، ان کا انداز بیاں ٹھیک نہیں، ان کے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں. آپ مجھے ایک حرف بتائیے جو میں نے ان کے خلاف کہا ہو. ان کی شان میں بالکل نہیں، میرے لیے بہت وہ قابل عزت ہے. جی بالکل میں نے نہیں، میں بالکل نہیں، اور میں حقیقت میں احترام میں بھی کہتا ہوں کہ بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا خیال ہے کہ جس طرح کا وائلنس، جس قسم کے وائلنس کی ترغیب زیر لب دی جا رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے. ہمارے خیال میں اسے روکنا چاہیے. ہمارے خیال میں کم از کم پیرالائز حکومت کو نہیں ہونے دینا چاہیے. ٹھیک ہے، حکومت کو چلنا چاہیے. ہاں اگر واقعی پرامن احتجاج ہے اور صرف بات جو ہے وہ اسٹریٹ پاور دکھانے کی تو آپ ضرور دکھائیے، مگر آپ یہ کہیں کہ ہم حملہ آور ہو جائیں گے اور ہم اسلام آباد آ جائیں گے اور ریڈ زون میں بیٹھ جائیں گے اور قبضہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ رہے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. میں کوئکلی ذرا ایک سوال اگر اجازت دیں مظہر صاحب. بالکل ٹھیک. مظہر صاحب آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ اسٹریٹجی یہ نظر آ رہی ہے، نیوز ہے آپ کی کہ جہاں رکیں گے وہاں دھرنا ہو جائے گا. آپ کے خیال میں بشرا صاحبہ کے آنے سے، اسٹریٹجی بنانے سے اب کی دفعہ سکسیس مل سکتی ہے تحریک انصاف کو یا نہیں؟ کوئکلی اس کے بعد میں بریک کے بعد آپ سے پوچھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں کامران، پہلی چیز یہ کہ گورنمنٹ انہیں کیا آفر کر رہی ہے. اب پی ٹی آئی نے ایک اپنی کمیٹی بنائی ہے نا اسد قیصر کی سربراہی میں، تو کیوں نہیں گورنمنٹ آفیشلی اسد قیصر صاحب سے کانٹیکٹ کرتی اور نہیں، لیکن سر معاملہ تو بشرا صاحبہ کے ہاتھ میں ہے نا، اسد قیصر کے ہاتھ میں تو نہیں ہے سر. اسد قیصر کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہیں ایک منٹ، سب ختم ہو گئے. اسد قیصر کیا اور باقی یہ کیا اور وہ کیا، اب وہ دور ختم ہو چکا. اب مظہر صاحب کی بات سن لیتے. جی مظہر صاحب. جی معافی چاہتا ہوں. اب اگر آپ نے ریاستی مصدق ملک صاحب معذرت کے ساتھ، اب اگر آپ نے ریاستی مشینری سے ہی سیاست کرنی ہے اور ریاستی مشینری سے ہی کسی کو دبا کر اپنی بات منوانی، کہ دیکھیں دوسری طرف بھی یہی ہو رہا ہے نا. تو کوئی چیز میں پھر مثال دوں گا، پی این اے کی موومنٹ. سر مجھے اس پہ بریک لینی پڑے گی. کافی مظہر صاحب کی بات سننا چاہتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے ریاست کی مشینری والی. یہ بڑا لمحہ فکری ہے مصدق صاحب کی گورنمنٹ کے لیے جو انہوں نے بات کی. مظہر صاحب، اقبال کا درست شعر یہی ہے کہ مہرا تو ہے بیچارہ پیادہ ناچیز، یا پیادہ تو ہے بیچارہ مہرا ناچیز. اگلا جملے کا مسئلہ تھا فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ، اشارہ نہیں. کل تک دیجیے اجازت.